کو پیچھے کیا کریں، پیچھے کیا تھا، پیچھے کیا رائٹ سے نکل گیا. میں رائٹ سے ہی ہاں نکال کبھی اور لیفٹ سے. کرسی کو ادھر کھینچ جایا کریں. او اینو تو بند کرو، آ رہی ہے. میں بھی نا غزل تے شروع ہو جائیں گے. السلام علیکم ناظرین، نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں اسرار احمد کسانہ. ناظرین، آج ہم ایک اور اہم ٹاپک جس کا بجٹ میں بھی ذکر ہوگا اور جو آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے، ایکچولی ہر آدمی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، اور وہ ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن کا آج ہم تذکرہ کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اس میں ہماری کیا ترجیحات ہیں، اور حکومت ان ترجیحات کو حاصل کرنے کے لیے اور ان کو صحیح طور پر اچیو کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، اس کی کیا اسٹریٹجی ہے. اس کا آج ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں گی وزیر مملکت برائے تعلیم انیسہ زیب طاہر خیلی صاحبہ. ان سے ہم بات کریں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے. آپ ہمیں کالز کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ جو لوگ اس سیکٹر کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور ان کے کچھ کنسرنز ہیں، تو وہ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم ان کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو ایڈریس کروانے کی کوشش کریں. آپ ہمارے جب نمبرز پہ کال کریں گے تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کال کریں تو آپ کی کال بریف ہونی چاہیے اور ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے تاکہ اس کا جواب جلدی جلدی ہمیں ملے اور ہم زیادہ سے زیادہ کالرز جو ہیں وہ کیٹر کر سکیں. اور آج میں کوشش کروں گا کہ زیادہ کالز لی جائیں تاکہ لوگوں کے یہ جو تعلیم کے ساتھ ریلیٹڈ مسائل ہیں ان کو تھوڑی سی سنوائی حاصل ہو سکے. تو آپ ہمیں کالز کیجیے گا. ہمارے نمبرز ہوں گے 9222 اور دوسرا نمبر ہوگا 92200458 اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk. لیکن یہ سب کچھ ہوگا خبروں کے بعد، اور خبروں میں میرا ساتھ دے رہی ہیں سماج سے محروم افراد کے لیے نسرین آغائی صاحبہ. اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تازہ ترین خبروں میں پہلی خبر کون سی. صدر جنرل پرویز مشرف نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران ملک میں نمایاں ترقی اور پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اور ترقی کا یہ عمل پالیسیوں کے تسلسل اور ان پر مؤثر عمل درآمد کے ذریعے جاری رکھا جائے گا. ترقی کا یہ عمل پالیسیوں کے تسلسل اور ان پر مؤثر عمل درآمد کے ذریعے جاری رکھا جائے گا. وہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شوکت عزیز کی طرف سے دیے گئے ظہرانے کے موقع پر پاکستان مسلم لیگ اور اس کی اتحادی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹ کے ارکان سے خطاب کر رہے تھے. صدر پرویز مشرف نے ارکان کو یقین دلایا کہ ملک اور قوم مکمل طور پر محفوظ ہیں اور ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کے دفاع کی حقیقی بنیاد اقتصادی ترقی اور عوام کی خوشحالی پر ہے اور ہماری اقتصادی پالیسیوں میں اس بنیادی نقطے کو اہمیت حاصل ہے. صدر مملکت نے کہا کہ یہ انتخابات کا سال ہے. انتخابات شیڈیول کے مطابق ہوں گے اور موجودہ حکومت کو بروقت شفاف اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. صدر مملکت نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ تمام فیصلے کسی خوف اور جانبداری کے بغیر بہترین قومی مفاد میں کیے جائیں گے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شوکت عزیز نے کہا کہ آئندہ بجٹ عوام کی امنگوں پر پورا اترے گا اور اس کے معیشت کے تمام شعبوں اور تنخواہ دار لوگوں، کارکنوں، کسانوں اور تاجروں سمیت معاشرے کے تمام طبقوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. حکومت نے الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں پیمرا کے ترمیمی آرڈیننس مجریہ 2007 کا دوبارہ جائزہ لینے سے اتفاق کیا ہے. یہ اتفاق رائے اسلام آباد میں حکومت اور میڈیا کے وفد کے درمیان ملاقات میں کیا گیا. اجلاس میں وزیر اعظم جناب شوکت عزیز، وزیر اطلاعات محمد علی درانی، سیکریٹری اطلاعات سید انور محمود اور پاکستان مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل مشاہد حسین سید نے شرکت کی. ذرائع ابلاغ کی طرف سے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین میر شکیل الرحمان، APNS کے صدر حمید ہارون، سیکریٹری جنرل محمد اسلم قاضی اور عارف نظامی نے اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں ترمیمی آرڈیننس سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا اور 6 رکنی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. کمیٹی پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن، APNS اور CPNE کے 3 نمائندوں اور وزارت اطلاعات، وزارت قانون اور پیمرا کے نمائندوں پر مشتمل ہوگی.
कमेटी अपनी रिपोर्ट कम से कम वक्त में पेश करेगी और उसकी रिपोर्ट आने तक पेमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई रोक दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को यकीन दिलाया है कि इस सिलसिले में तमाम फैसले बाहमी रवादारी के जज्बे और इंसाफ के असूलों के मुताबिक किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर परवेज़ मुशर्रफ और हुकूमत के इस अज़्म को दोहराया कि मुल्क में आज़ाद मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ को यकीनी बनाया जाएगा। कौमी असम्बली में बाज़ सहाफ़ियों ने प्रेस गैलरी में नारेबाजी की और दूसरे सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की और उन्हें मारा पीटा। कौमी असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो सहाफ़ियों ने पेमरा के तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ प्रेस गैलरी का बॉयकॉट किया। स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन ने पार्लिमानी उमूर के वजीर डॉक्टर शेर अफगन न्याजी, इत्तलात के वजीर मुमलिकत तारिक अजीम और कानून के वजीर मुमलिकत शाहिद अकरम भिंडर से कहा कि वो जाकर सहाफ़ियों से बात करें, उनके मसाइल मालूम करें और जो मामला तय हो उसके बारे में ऐवान में रिपोर्ट दें। थोड़ी देर बाद सहाफ़ी प्रेस गैलरी में वापस आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कुछ सहाफ़ियों ने प्रेस गैलरी में बैठे हुए बाज़ सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की और उन्हें मारा पीटा। इन सहाफ़ियों ने पाकिस्तान टेलीविज़न के कैमरामैन के साथ भी बदतमीज़ी की और उससे कैमरा छीनकर उसमें से कैसेट निकाल ली। जब मैं कवरेज कर रहा था तो चंद सहाफ़ी आए, उन्होंने मुझसे कैमरा छीन लिया और छीनने के बाद मेरी टेप ज़ाया कर दी और मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया। मेरे दूसरे साथियों ने बड़ी मुश्किल से मुझे वहाँ से बचाया। ये सब सहाफ़ियों ने मेरे साथ किया। बाज़ सहाफ़ी प्रेस गैलरी में बैठकर अपने पेशा वाराना फ़राइज़ अंजाम देना चाहते थे, लेकिन हंगामा राई करने वाले सहाफ़ियों ने उनसे बदतमीज़ी करते हुए उन्हें भी प्रेस गैलरी से निकल जाने पर मजबूर किया। बहुत से अपोजिशन अरकान ने भी ऐवान के अंदर से सहाफ़ियों के साथ मिलकर नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन ने कहा कि प्रेस गैलरी में नारेबाजी नहीं की जा सकती। स्पीकर ने कुछ देर के लिए इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने कहा कि कौमी असेंबली की प्रेस गैलरी में जिस तरह नारेबाजी करके ऐवान के तकद्दुस को पामाल किया गया है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये जो असेंबली का फ्लोर है और जो गैलरीज हैं, इनका एक तकद्दुस है और उसको आज तक इस तरीका से अरोड़ नहीं किया गया, पामाल नहीं किया गया जिस तरह किया गया है। प्रेस दानिश्वर तबका होता है और उसको जमहूरियत का चौथा पहिया कहा जाता है, लेकिन जो कुछ हुआ है मैं ये समझता हूं कि दिस इज टू मच। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मेरी होश में प्रेस गैलरी में इस तरह किसी को आके ना जदोकोब किया गया और ना गुत्थम गुत्था किसी को हुआ। प्रेस वाले एक बड़े सिविलाइज तरीका से अगर वो ग्रीवियंस है उसको एहतजाज करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि बजाय इसके कि फाजिल मेंबरान की तरफ से इस बात को कंडेम किया जाता और इसको नापसंदीदगी का इजहार किया जाता, हमारे अपनी तरफ से फ्लोर से भी जो नारेबाजी की गई, मैं ये समझता हूं कि ये मुनासिब बात नहीं हुई और इस पे मुझे बड़ा दुख हुआ है और मुझे बड़ा अफसोस है। मैं इस पे कोई एक्शन नहीं लेता तो फिर मैं आपको एक बात कह देता हूं कि फिर इस असेंबली की कोई सैंक्टी नहीं होगी। तमाम विजिटर वो भी आके नारेबाजी करेंगे। जो प्रेस गैलरीज हैं वहां भी नारेबाजी होगी, वहां भी गुत्थम गुत्था होंगे और फिर इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। इसलिए मैं हर फाजिल मेंबर साहब से पूछूंगा जो बात करना चाहें सिर्फ इस पॉइंट पे कि मुझे ये जो आज वाकया हुआ प्रेस गैलरी में, इस पे क्या करना चाहिए। पार्लिमानी उमूर के वजीर डॉक्टर शेर अफगन न्याजी ने कहा कि पार्लियामेंट की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। दुनिया की दूसरी पार्लियामेंट्स में भी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों के साथ मिलकर नारेबाजी करने और ऐवान के अंदर हंगामा आराई करने वाले अरकान की रुकनीत मुअत्तल की जाए और मीडिया के जिम्मेदार अफराद से कहा जाए कि ऐवान की कार्रवाई की कवरेज के लिए ऐसे सहाफ़ियों को भेजा जाए जो ऐवान के तकद्दुस को समझते हों और कवायद व ज़वाबित से बखूबी आगाह हों। चौधरी एतजाज़ एहसन ने कहा कि प्रेस गैलरी में नारेबाजी और इसकी तायद में हाउस के फ्लोर से अरकान की जवाबी नारेबाजी की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने स्पीकर से दरख्वास्त की कि दोनों जानिब के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए जो वाक़े की वजूहात का जायज़ा ले। फारूक अमजद मीर ने कहा कि बाज़ अरकान ने ज़ाती शोहरत के लिए सहाफ़ियों की नारेबाजी की मजम्मत करने की बजाय उसकी हौसला अफजाई की। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने कहा कि इस वाक़े को किसी तरह भी अच्छा करार नहीं दिया जा सकता। रियासत के चौथे सतून की हैसियत से प्रेस को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। अगर उनके कोई मसाइल हैं तो ऐवान से बाहर जाकर जिस तरह चाहें एहतजाज करें। चौधरी निसार अली खान ने कहा कि स्पीकर की क़यादत में ऐवान के दोनों तरफ के अरकान की कमेटी इस बारे में फैसला करे। दाखिला उमूर के वज़ीर
वड़ाइच ने कहा कि ये वाक़या मुल्की तारीख का बदतरीन और अफसोसनाक वाक़या है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि ज़िम्मेदार सहाफ़ियों के खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लियाकत बलोच ने कहा कि मामले पर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए, इस मरहले पर किसी इक़दाम के मनफी असरात होंगे। उन्होंने कहा कि ये मामला बराबरी की बुनियाद पर ऐवान की कमेटी, ऐवान की कायमा कमेटी या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया जाए। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। पार्लियामेंट के तक़द्दुस को पामाल किया गया, जो काबिल अफसोस अमर है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मामले का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। उन्होंने कहा कि स्पीकर को किसी भी एक्शन का हक है। मजहबी उमूर के वजीर एजाजुल हक ने कहा कि जो वाक़या आज कौमी असम्बली में पेश आया, दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये अफसोसनाक वाक़या है। ऐवान में अरकान को गालियां दी गईं और गंदी जबान इस्तेमाल की गई, जो शर्मनाक बात है। हनीफ अब्बासी ने कहा कि आज के वाक़े के मुहर्रिकात का जायजा लेना ज़रूरी है। उनका मौक़िफ़ था कि प्रेस गैलरी में कई ऐसे अरकान मौजूद थे जो सहाफ़ी नहीं थे। वज़ीर क़ानून वसी ज़फ़र ने कहा कि सहाफ़ियों ने जानबूझकर सोचे समझे तरीके से ऐवान के तक़द्दुस, ज़ाब्ता अखलाक और क़वाइद की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि आज के वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए किसी कमेटी की ज़रूरत नहीं। वज़ीर क़ानून ने कहा कि ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। सैयद खुर्शीद शाह ने तजवीज़ पेश की कि जज्बात में आकर कोई फ़ैसला न किया जाए और वाक़े की तहक़ीक़ के लिए गैर जानिबदार कमेटी कायम की जाए। मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा ने कहा कि सहाफ़ी तंजीमों से कहा जाए कि वो खुद इस बात का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करें कि इस वाक़े के ज़िम्मेदार कौन अफराद थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। डॉक्टर फरीद अहमद पराचा ने कहा कि आज का वाक़या अफसोसनाक है, जिसके असबाब का जायज़ा लिया जाना ज़रूरी है। बेगम महनाज रफ़ी ने कहा कि प्रेस गैलरी में सहाफ़ियों को मारा पीटा जाना और अरकान को गालियां देना अफसोसनाक अम्र है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने भी सहाफ़ियों के साथ नारेबाजी करके ऐवान का तक़द्दुस मजरूह किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह नहायत अफसोसनाक वाक़या है। स्पीकर अपनी निगरानी में सीनियर सहाफ़ियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ कराएं। अली अकबर वैंस ने कहा कि पार्लियामेंट मुल्क का अहम इदारा है, इसकी तौहीन नाकाबिल बर्दाश्त है। मौलाना मोहम्मद खान शीरानी ने कहा कि सीनियर सहाफ़ियों से मिलकर मामले का जायज़ा लिया जाए और मसला तय किया जाए। गुले फरखंदा ने कहा कि असम्बली का आज का वाक़या बदतरीन वाक़या है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कमर जमान कायरा ने कहा कि तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए और सहाफ़ियों की पार्लियामेंट्री कमेटी और ऐवान की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मिलकर मामले का जायज़ा लें और रिपोर्ट पेश करें। मौलाना मिराजुद्दीन ने कहा कि प्रेस गैलरी में जो कुछ हुआ वो इंतहाई नामुनासिब है, किसी को भी इसकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए थी। कुंवर खालिद यूनुस ने कहा कि प्रेस गैलरी के वाक़े पर पूरे अरकान को मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। हमें ऐसा एक्शन करना चाहिए कि किसी को आइंदा ऐसा करने की ज़रूरत ना हो। सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि वाक़े से पार्लियामेंट का वक़ार मजरूह हुआ है। इसकी इंतज़ामिया या किसी एजेंसी की बजाय पार्लियामेंट की कमेटी से तहक़ीक़ कराई जाए। तहमीना दौलताना ने कहा कि हमें जायज़ा लेना होगा कि ऐसा वाक़या क्यों पेश आया। रोज़ीना तोफ़ैल ने कहा कि ऐवान की तरफ से इस वाक़े की भरपूर मजम्मत की जाए। अपोजिशन को सहाफ़ियों के रवैये की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। समिया राहिल काजी ने कहा कि पार्लियामेंट के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी हंगामा आराई के ज़िम्मेदार अफराद का तयन करे। इत्तलाआत और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत तारिक अज़ीम ने वजाहत करते हुए कहा कि प्रेस गैलरी में कोई गैर सहाफ़ी फ़र्द मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रेस गैलरी में APP, रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न के सहाफ़ी अपने पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी के लिए मौजूद थे, जो मुसल्लमा तौर पर सहाफ़ी हैं। बख्तियार मानी ने कहा कि ऐवान को क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक चलाया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्की वाक़यात का पार्लियामेंट पर भी असर पड़ना लाजमी है। वक़ास अकरम शेख ने कहा कि असम्बली के अरकान को गालियां दी गईं, जो शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से दी गई आज़ादी को इस्तेमाल करते हुए किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो गालियां दे। उन्होंने कहा कि इसके ज़िम्मेदार अफराद को सख्त सज़ा दी जाए। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 10 बजे होगा। नाज़रीन, इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई और ख़बरों के बाद आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का आपको मालूम है कि हमारा एक जो स्टाइल है और एक तरीका है, और वही है कि हम अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा इकबाल के चंद अशार आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि गैसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, होशो खिरद शिकार कर, कल्बो नज़र शिकार कर, इश्क भी हो हिजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में, या तो खुद आशिकार हो या मुझे आशिकार कर, तू है मुहीत बेकरां, मैं हूँ ज़रा सी आबजू,
یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر. میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو. میں ہوں خزف تو تو مجھے گوہر شاہوار کر. نغمہ نو بہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو, اس دم نیم سوز کو طائرہ کے بہار کر. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں, کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل, آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر. ناظرین, یہ علامہ اقبال کے چند الفاظ. اور آج جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے. میں آج علامہ اقبال کے اشعار کی تشریح نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے, اور خبریں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ذرا تھوڑی سی لمبی ہو گئی تھیں. اور لیکن بیسکلی آج جو ہم نے ٹاپک ایشو جو ہمارا بیسک ہے وہ ہے تعلیم, اور تعلیم کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اور انتہائی اہم ایشو ہے, اس کے اوپر میں آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں اور اب دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں کالز کیجیے گا, اور وہ لوگ کہ جو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں وہ ہمیں ضرور کالز کیجیے گا. ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکی ہیں انیسہ زیب طاہر خیلی صاحبہ, MOS فار ایجوکیشن. انیسہ صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں جی آپ؟ اسرار؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ انیسہ صاحبہ, آپ کی بات شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ قائد اعظم کے آج ہم علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں سنا رہے ہیں, اور قائد اعظم کے چند الفاظ ایجوکیشن کے حوالے سے. یہ ایجوکیشن کانفرنس ایک ہوئی تھی 27 نومبر 1947 کو, جس میں قائد اعظم نے فرمایا کہ ایجوکیشن ڈز ناٹ میئرلی مین ایکیڈیمک ایجوکیشن, اینڈ ایون دیٹ اپیئرس ٹو بی آف اے ویری پور ٹائپ. What we have to do is to mobilize our people and build up the character of our future generations. There is immediate and urgent need for training our people in the scientific and technical education in order to build up future economic life. And we should see that our people undertake scientific, commerce, trade, and particularly well-planned industries. But do not forget that we have to compete with the world, which is moving very fast in this direction. Also, I must emphasize that greater attention should be paid to technical and vocational education. In short, we have to build up the character of our future generations, which means highest sense of honor, integrity, selfless service to the nation, and sense of responsibility. And we have to see that they are fully qualified or equipped to play their part in the various branches of economic life in a manner which will do honor to Pakistan. یہ قائد اعظم کے الفاظ انیسہ صاحبہ, اور اس میں وہ سم اپ انہوں نے سارا کچھ کر دیا کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہوگی. ڈائریکشن کیا ہوگی یہ انہوں نے 60 سال پہلے بتایا. آر وی ایکچولی گوئنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن, آر وی آن دیٹ سیم پیتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر آپ کے ساتھ میری پہلے بھی بڑی تفصیلاً بات ہو چکی ہے, اور انفارچونیٹلی اس تمام عرصے میں جتنی ایجوکیشن پالیسیز آئی ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں مور اور لیس ہر چیز موجود تھی. ڈائریکشن کے حوالے سے میں بتا رہی ہوں, لیکن ہمیں ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑا یا مسائل کا سامنا کرنا پڑا جب بات عمل درآمد پہ یا امپلیمنٹیشن پہ آ جاتا, ہمیشہ کی طرح. یا پھر دوسری بڑی وجہ ہے امپلیمنٹیشن بھی بعض حکومتوں میں اپنے تئیں انہوں نے ضرور ان حالات کے مطابق کوشش کی, لیکن ایک کنسسٹنسی یا تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے ان پالیسیز میں ہم نے دیکھا کہ وہ کبھی بھی ایک اپنا جو مطلوبہ نتائج تھے وہ حاصل نہیں کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت موجودہ پالیسی کو ریویو کیا جا رہا ہے, اس کا مقصد اس پالیسی کو ختم کرنا نہیں جو گزشتہ تھی, بلکہ اس کے تسلسل میں ایک لانگر ٹرم ویژن اور پھر دور جدید کے حالات کے جو متقاضی امور ہے ان کو اس میں درست کرنا. اور پھر ویسے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ 5 سال کے بعد ایک ریویو ہونا چاہیے. یہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کہیں 5 سے کئی سال زیادہ یا کئی سال کم میں پالیسیاں تبدیل ہوتی رہیں. تو یہ ان چیزوں نے ہمیں بے شک بہت نقصان دیا ہے, لیکن ہم اتنا ابھی آپ نے دیکھا کہ جو پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے جو ویژن دیا ہے اس کو حکومت نے وہ بنیادی طور پہ قائد اعظم کے اس ویژن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ عملی جو اقدام ہے وہ انہوں نے اس ویژن کے تحت جو بھی آپ نے سنایا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے, اس کے حوالے سے ہے. آج حکومت فوکسڈ ہے نہ صرف اعلیٰ تعلیم یا بنیادی تعلیم, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پیرالل جس طرح ووکیشنل یا
آپ کی سائنٹیفک تعلیم ہے اس کے حوالے سے. دوہرا نظام تعلیم جو ہمیں ایک لحاظ سے ورثے میں ملا ہے اس سے اب جان چھڑانے کے لیے انتہائی تگ و دو کی ضرورت ہے اور انتہائی کوشش کی ضرورت ہے, اور حکومت اس سلسلے میں اپنے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ایسے بیسیکلی یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ہم ڈائریکشن وہی جو قائد اعظم نے سیٹ کی تھی ہمارے لیے, ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اس وقت. اگر آپ دیکھیں ماضی میں بھی میں نے آپ کو کہا, لیکن اس دفعہ فوکس یعنی اس پر مکمل توجہ مرکوز کر کے آپ ایک ہی ٹائم پہ دیکھیں اسرار اصل بنیاد میں نے آپ کو کہا نا, پالیسی پروگرامز یہ سب موجود رہتے ہیں. سب سے زیادہ جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کل بڑا برملا ایک بات کی کہ جو آپ کی کامیابی یا ترقی کے انڈیکیٹرز ہیں اس میں اکنامک کنڈیشن وہ ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے. اگر آپ اقتصادی طور پہ بہتر پالیسیوں کے حامل ہیں اور آپ ایک صحیح طریقے سے اپنی اقتصادی جو پلان ہے اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں تو نتیجتاً اس میں آپ کے جو وسائل ہیں اس میں اتنی جگہ فراہم ہوتی ہے, اس میں اتنے وسائل فراہم ہو سکتے ہیں کہ آپ سوشل سیکٹر یا تعلیم, صحت, پینے کا صاف پانی, ماحول, ان تمام پہ آپ توجہ مرکوز کریں. تعلیم جو ہے انیسہ صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ پرائرٹیز جو ہیں گورنمنٹ کی, تعلیم اس میں کہاں پہ فال کرتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ توجہ اس وقت سوشل سیکٹر کی طرف ہے, اور بعض لوگ اس کو صرف اس سے میجر کرتے ہیں یا اس کا پیمانہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ آپ نے کتنے وسائل دے دیے. میں سمجھتی ہوں اس لحاظ سے اگر اس کا پیمانہ کیا جائے اس وقت موجودہ تو آپ کو سوشل سیکٹر میں یہ سب سے آپ کو خود فرق نظر آ جائے گا ماضی کے مقابلے میں کہ کتنے 100 گنا اس کا بجٹ اسی دور میں زیادہ بڑھا. اور یہ میں آپ کو صرف تعلیم کے حوالے سے بتا رہی ہوں جہاں پہ ہائر ایجوکیشن اور ایلیمنٹری ایجوکیشن, بیسک ایجوکیشن, اور اس کے علاوہ بھی نان فارمل اور فارمل ایجوکیشن اور ایڈلٹ لٹریسی, ان تمام شعبہ جات پہ حکومت نے توجہ دیا ہے. اور پھر جہاں تک ووکیشنل یا اسکل ڈیولپمنٹ کی بات ہے ہنر کے لیے, اس کے لیے تو آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت نے پہلی مرتبہ نیفٹیک اس لیے آیا تاکہ اس پہ آپ جس طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اٹانومس کیا گیا, اس کو زیادہ وسائل فراہم کیے گئے کیونکہ ہائر ایجوکیشن کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے بنیادی ایجوکیشن پہ. ظاہر یہ ایک سائیکل ہے, اگر ہائر ایجوکیشن کے حامل افراد نہیں ہوں گے تو آپ بیسک ایجوکیشن پہ کس طریقے سے انپٹ دیں گے. تو اس لحاظ سے حکومت نے ان کے اوپر فوکس دیا. پھر سائنس ایجوکیشن کے مطابق تو اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اس میں میتھمیٹکس اور سائنس کو بہت, انگلش, میتھمیٹکس, سائنس کو بہت توجہ دی جا رہی ہے کیونکہ اسی کی کمی تھی بنیادی طور پہ پبلک سیکٹر کے اسکولوں میں. تو ہمارا کریکولم اس لحاظ سے اپڈیٹ ہو رہا ہے اور اس کے حوالے سے ہم زیادہ بڑے سائنس پروجیکٹ لا رہے ہیں بین الاقوامی. اچھا, ایک تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ پرائرٹیز میں خاصی بڑی پرائرٹی آپ دے رہے ہیں اس کو, اب جو فنڈز کا حساب کتاب ہے اس میں تو 1% مزید کم کر دیا گیا اس میں بجٹ میں. جو جی ڈی پی کا پہلے جو ہم کر رہے تھے, ہم تو سن رہے تھے اشرف قاضی صاحب نے بھی یہ کہا, جاوید اشرف قاضی صاحب نے, کہ 4% تک اس دفعہ لے کے جائیں گے, لیکن ہم نے سنا ہے کہ وہ 1% تک آ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک فیکٹ ہے, بلکہ آپ ہی کی ایک جو کمیٹی ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی, اس کی جو رزینہ عالم صاحبہ ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ صوبائی و ضلعی حکومتوں کی چپکلش سے 4 ارب کے تعلیمی فنڈز استعمال ہی نہیں ہو سکے. اب یہ کہاں کی دیکھیں نا, یہ انصاف تو نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک پیسہ آلریڈی کم ہے, اوپر سے آپ خرچ بھی نہیں صحیح طرح کر رہے. بالکل جی, مور اور لیس بجٹ میں کوئی خاص کمی نہیں ہے. بجٹ کے لیے ہمیں لاسٹ ٹائم بھی جس طرح وزیر اعظم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ پیسے کو استعمال کریں, کیونکہ بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ یوٹیلائزیشن آف دا اماؤنٹ. اور یوٹیلائزیشن میں صرف یہ نہیں کہ آپ بدر بانٹ کر دیں, آپ اس کو پرپسفلی کریں. اور جس طریقے سے ابھی مالیاتی اور جو منصوبہ بندی طریقہ کار ہے اس کو بہتر کیا گیا ہے, امپروو کیا گیا, تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ صرف آپ فنڈز کی ترسیل کو انشور نہ کریں اور اس پر آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ آپ نے تعلیم کو ترقی دے دی. بنیادی طور پہ فنڈز نیڈ بیس کے اوپر دینے چاہیے. اب وزیر اعظم صاحب نے اس کو یہ الٹیمیٹلی اس کو 4% تک لے جانا ہمارا آبجیکٹو ہے. یہ ہمارا ایک لحاظ سے نصب العین ہے کہ ہم اس کو 4% بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھائیں گے. لیکن جی ڈی پی چونکہ یوٹیلیٹی ہی نہیں ہوئی تو 4% پھر کیسے ہوگا؟ 1% انہوں نے مزید کم کر دیا. اس بنیاد پہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ صرف
پیسے کا وسائل نہیں ہے. پیسے کے وسائل سے ہمارے پاس ایز سچ کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے. اگر اس وقت بجٹ میں تو انہوں نے فوکس, چونکہ آپ کے آلریڈی جو پروگرامز ہیں اس وقت منسٹری آف ایجوکیشن نے کوئی 108 پروگرام دیے تھے, پروجیکٹس دیے تھے, اور اس میں سے مور لیس 80 کے قریب پروجیکٹس کی اپروول ہوئی ہے. اوپر فائننس میں یہ جو ہماری پرائیورٹیز کمیٹی ہے اس نے ریکمینڈ کر کے, پھر اس کے بعد جو ایک فائنل باڈی ہے APCC, اس نے اس کو کٹ لگا کے دیکھا ہر چیز کو پریکٹیکلی. بات یہ ہے کہ فنڈز کی فراہمی از ناٹ اے پرابلم. فنڈز کسی بھی ٹائم پہ بعد میں سپلیمنٹری گرانٹس میں, ری اپروپریشن میں, اور جس طرح صدر مملکت نے 100 ارب روپے کا ایک پریزیڈنٹ ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز پروگرام بنایا. اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے 5 سال میں لگانے ہیں, لیکن اگر وہ ایک لحاظ سے ہمارے لیے چیلنج ہے کہ وہ پیسہ اگر ٹائملی لگ جائے تو آپ کے لیے پیسے کی کمی نہیں. یہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ آپ کو اور پیسہ دے گی, کیونکہ خزانہ تو ایک ہی ہے جس سے یہ آنا ہے. بنیادی طور پہ آپ کہتے ہو کہ 1% کم آیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جس چیز پر ہم فوکس کر رہے ہیں وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے. یہ جو اسٹینڈرڈ کی کمیٹی نے اپنی ریکمنڈیشن دی ہے, یہ دراصل کیپیسٹی کیسے بلڈ کریں گے؟ انیس صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, جنرل ویو ایک ہوتا ہے کہ جی تعلیم پہ جی پیسہ نہیں خرچ ہو رہا, اور پیسہ GDP میں اس کی ہم نے ریشو بڑی کم رکھی ہوئی ہے, اور فنڈز نہیں ہیں, اس لیے جی تعلیم کو تھوڑا سا ذرا مسائل کا سامنا ہے. اب فنڈز کی یہ حالت ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک اخبار کی کلپنگ جو ہے وہ میں نے سنا دیا آپ کو کہ آپ ہی کی کمیٹی کی جو ایک چیئرپرسن ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب 4 ارب روپے کے تعلیمی فنڈز استعمال نہیں ہوئے. اچھا, اب ساتھ ساتھ کویسچن یہ اٹھتا ہے کہ جب ایک ٹیچر ہے, مثال کے طور پر ایک ٹیچر جب یہ سوچتا ہے کہ اس کی تنخواہ جو ہے وہ 4500 ہے یا 5000 ہے, اور کہیں دور بیٹھا ہوا ہے, اس گزارا بھی نہیں ہو رہا, ساتھ وہ یہ اگر خبر پڑتا ہے کہ 4 ارب کے جو فنڈز ہیں وہ استعمال ہی نہیں ہوئے, تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ 4 ارب اگر یہ ٹیچروں کو دے دیتے تو اس کی جو فورس ہے, اس کے اندر ایک ڈرائیو ہے, وہ اس میں مزید اضافہ ہوتا. وہ 4 ارب میں سے کچھ پیسہ اگر آپ اسکولوں کی اپ گریڈیشن پہ لگا دیتے تو وہاں پہ لوگوں کو چھاؤں میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا. تو یہ چیز کوئی انجسٹیفائی, دیکھیں نہیں, یہ میں نہیں کہوں گی کہ یہ انجسٹیفائڈ ہے. اس کی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے, بالکل ٹیچرز کو زیادہ زیادہ سیلریز دینی چاہیے, لیکن اس بات کے تحت میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی کہ اگر اس مد میں پیسہ نہیں ہوا تو یہ آپ اس کو دے دیں. یا بات یہ ہے کہ حکومت کا خزانہ ایک ہی, اگر ایک مد میں استعمال نہیں ہوگا, جس مد میں استعمال ہو رہا ہے یہ اس طرف چلا جائے گا. سرنڈر ہو کے بھی وہ کہیں آپ پھینک نہیں دیتے. وہ حکومت کے باقی پروگرامز جن پر خاص طور پہ آپ کے انفراسٹرکچر کا بے انتہا پروگرام لگے ہیں. میں یہاں پہ آپ کو صرف یہ واضح کرنا چاہوں گی کہ یہ پرسیپشن غلط ہے. 4% آف GDP کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. یہ ہماری الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے کہ ہم اس تک لے کے جائیں گے. آج بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑا چیلنج کتنا ہے آج اس وقت ہمارا 6500 ملین تھا, جو کہ پچھلے سال کا تھا. تو میں آپ کو صرف اپنا ڈیولپمنٹ بتا رہی ہوں, بیسک ایجوکیشن. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں, جو 4 ارب کے فنڈ آپ نے استعمال نہیں کیے, اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ بجٹ میں, یہ میں خود نہیں, یہ میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ ایک اخبار کی کلپنگ ہے, بجٹ میں تعلیم کا حصہ 1% کم کر دیا گیا. وزارت 2006-2007 میں اپنے بجٹ کے 40% حصے کا صرف 61% ہی استعمال کر سکی. وزیر تعلیم اس سال تعلیمی بجٹ کو 4% لے کے جانے کا دعویٰ کر رہے تھے, جو دھرا کا دھرا رہے. یہ میں نے کہا نا, یہ مس پرسپشن میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں. دوسرا کہ بھئی وہ اس سال انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کیا ہے, انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے ابھی حال میں بھی اور پھر بھی کہ ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہی ہے کہ ہم 4% سے اس کو لے کے جائیں گے. اس سال ہوگا, آئندہ سال ہوگا, جب بھی. آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کی ظاہر ہے جس وقت آپ نے پچھلے فنڈ دیے ہیں جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں اسرار, ایک بات کو مائنڈ میں رکھیں کہ امپلیمنٹیشن آف دا پروگرامز یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے, اور ڈیولوشن آف پاور کے You are not getting their cooperation. وی آر. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان کی کیپیسٹی کو ان کو ساتھ فل مدد کر رہے ہیں. مثلا ہمارا ایک پروگرام جو وفاقی سطح کا ہے وہ ٹیچرز ٹریننگ ہے. ٹیچرز ٹریننگ کے پیسے میں 4 انسٹیٹیوٹ آپ کے 12 اس لاکھ لیے کمی ہے. سنیں 12 لاکھ ٹیچرز کے لیے 4 انسٹیٹیوٹ ہیں ٹریننگ کے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ان میں کتنے لوگوں کی ٹریننگ ہوتی کس طرح 12 لاکھ انسٹیٹیوٹ میں ہے؟ 12 لاکھ ٹیچرز ہیں تقریباً آپ کے. نہیں, ہاں جی 13 لاکھ کے قریب. 13 لاکھ کے قریب. ان کے کتنے انسٹیٹیوٹ ہیں جو ٹریننگ دیتے ہیں؟ بے انتہا. کتنے؟ آپ کے جو پروونسز میں مین انسٹیٹیوٹس ہیں. ریاض فتیانہ صاحب نے قومی اسمبلی میں یہ کہا ہے کہ 4 انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی ٹریننگ کے. اب مجھے نہیں پتا ریاض فتیانہ صاحب نے یہ فگر کہاں سے لیا ہے, شاید وہ پنجاب میں یا اپنے حلقے کی بات کر رہے ہوں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس ایک پروونشل انسٹیٹیوٹس ہیں فار ٹیچرز ایجوکیشن, ایک آپ کے پاس ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹس ہیں یا ریجنل آپ انہیں کہہ سکتے ہیں, جن کو رائٹس کہتے ہیں. پھر آپ کے پاس
टीचर्स रिसोर्स सेंटर्स हैं। मैं आपको सिर्फ इस्लामाबाद के हल्के में बता दूं तो हमारे पास कोई 20 के लगभग टीचर्स रिसोर्स सेंटर्स हैं। और फिर टीचर्स में अब इस वक्त कैनेडियन जो कनाडा के साथ हमारा कर्जा था उसकी नेगोशिएशन ये हुई है कि वो पैसा भी उसका माफ़ कर दिया गया, वो कर्जा, इस सूरत में कि हम वो पैसा सारा टीचर्स ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट के स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं आप? ये उनके लिए टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से ये पैसा लगेगा, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के जो टीचर्स हैं। तो ये मिसपरसेप्शन है। तालीम का सबसे पहला जो मकसद है, इसको आपने ये देखना है कि ये 3 टियर्स पे है, 3 सतहों पे है, वफाकी सतह है, सूबाई सतह है और ज़िले। अब ज़रूरत, हमारा मकसद आइंदा आने वाले वक्त में भी है कि अजला की इतनी कैपेसिटी हो कि वो ना सिर्फ ये कि वो अपनी ज़रूरियात को की निशानदेही कर सकें, उसके मुताबिक प्रॉपर टाइमली प्लानिंग कर सकें, बल्कि वो सबसे ज़्यादा अपने जो फंड्स आते हैं उनकी बर वक्त इस्तेमाल को यकीनी कर सकें ताकि इस तरह की सिचुएशन ना हो। एक ब्रेक का वक्त पहुंचा है अनीसा साहिबा, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि जो कॉलर्स हैं उनकी कॉल्स भी ली जाएं और उनसे पूछा जाए कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। मैं अभी लेता हूँ इसको कॉल्स। फिगर सीगर लेके रखी हुई है सारी। मेरा सारा तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है एजुकेशन के हवाले से और कॉलर्स के साथ वादा है कि उनसे बात की जाएगी, और पहले अब कॉलर्स को ही जरा चेक करते हैं। फर्स्ट कॉलर देखते हैं कौन है, क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। कौन साहिबा और कहाँ से जी? सर मैं राशिदा तनवीर बोल रही हूँ, टोबा टेक्सिंग से। राशिदा तनवीर साहिबा टोबा टेक्सिंग से, फरमाइएगा। हाँ जी, तो मैंने ये डॉक्टर बाजी मिस मैडम से बात करनी थी। इन्होंने से कहना था कि तालीम के मामले में तो आप इतने ज्यादा मतलब कर रही हैं, लेकिन सरगोदा में 5th के और 8th के पेपर नहीं हुए। 5th के और 8th के उन्होंने ताले लगा दिए कमरों को। उन्होंने कहा हमने पेपर नहीं लेने। टीचरों के कोई अलाउंस वगैरह बढ़ाने थे आप लोगों ने। अच्छा जी। उन्होंने कहा गवर्नमेंट अलाउंस बढ़ाएगी तो हमने पेपर लेने देने हैं। सरगोदा किस जगह, ये सरगोदा किस जगह की बात कर रही हैं? चेक नंबर 85 शुमाली। चेक नंबर 85 शुमाली जी। और टोबा टेक्सिंग में भी ऐसे ही पेपर हुआ, 5th के 3 पेपर हो गए, उन्होंने कैंसिल कर दिए। चलें इस पे भी बात कर लेते हैं और अनीसा साहिबा से पूछते हैं कि वो इस मामले में क्या कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर कॉल। और एक और कॉलर को साथ ब्लेंड करेंगे और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, और फिर दोनों का जवाब इकट्ठा लेते हैं और फिर तीसरे भी ले लेंगे। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल बोल रहा हूँ जी, नौशहरा बदरशी से। इकबाल साहब बदरशी से, फरमाइएगा जी। जी हाँ, मैडम से ये गुजारिश है जी, ये जगह पर जगह ये प्राइवेट स्कूल जो बने हुए हैं, इन्होंने उस्तानियाँ रखी हुई हैं, न उनके पास मतलब ये है कि क्वालिफाइड उस्ताद है, न उनके पास कंप्यूटर है। तो इलाके का जो EDO है उसने आज तक कभी कोई टीम बनाई है इनको चेक करने के लिए? उन्होंने तो ऐसी लड़कियां रखी हुई हैं 14, 15, 1600, 2000 पर, जो खुद इंग्लिश में दरखास्त नहीं लिख सकती है महकमे सेहत को या एजुकेशन को। तो इनके लिए मेरी मैडम साहिबा से गुजारिश है कि खासकर नौशहरा में जो इंग्लिश स्कूल बने हुए हैं जगह पर, ये तो लोगों ने दुकानदारी बनाई हुई है, इन्होंने आज तक कोई कमेटी बनाई है इसको चेकअप करने के लिए कि इनके पास अंदर किसी के स्कूल में 6 महीने इंग्लिश का उस्ताद नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बात समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन जी, चक 85 शुमाली सरगोदा में 5th और 8th के इम्तिहान उन्होंने, ये क्या टीचर्स की मर्जी होती है, जब दिल चाहे ले लिया, जब दिल चाहे? नॉर्मली तो जो राशिदा साहिबा ने पॉइंट उठाया, ये बुनियादी तौर पे तो सूबाई प्रोग्राम है। हम लोग तो अभी आप देखें जो मरकज़ी सतह पे हमारी पॉलिसी है उसमें अब हम जो आइंदा आने वाला सिस्टम है उसमें 10वीं का कॉम्पोजिट और फिर 12वीं का कॉम्पोजिट एग्ज़ाम है। मिडिल या प्राइमरी ये सूबों के ऊपर है कि वो अपने एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे दे। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टरेट्स के तहत होते हैं वो, और वो इंटरनल अरेंजमेंट है एक लिहाज से। अगर वो स्कूल के अंदर चाहे, पहले ज़माने में मिडिल एक होता था, ये अब सूबो टू सूबो डिफरेंट है। इस दफ़ा एग्ज़ामिनेशन में ज़रूर आई है, हमारी भी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर टीचर्स के अपने डिमांड्स थे, और उस लिहाज से आपने देखा कि दिस इज क्रिमिनल, ये देखें ना, लेकिन हमारे यहाँ तो यही बड़ा अफसोस है फ्यूचर के साथ वो खेल रहे हैं। आप अपनी डिमांड्स के लिए अब किसी भी हद तक कोई जानने के लिए तैयार हो जाए
یہ نہیں ہونا چاہیے. اصل میں ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے جب تک ہم چیخ چلا کے کوئی اپنا کام زبردستی نہ کروا لیں وہ مطالبہ تسلیم بھی نہیں ہوتا. عام طور پہ آپ بھی نہیں سنتے نا. بالکل نہیں, ہم اگر تو آپ خیر آرام یہ سے کوئی بات کرے وہ سنتے ہی نہیں ہیں. صحیح بات ہے, لیکن ماضی میں بھی اس چیز کا آپ دیکھا ہے کہ بہت سے اس کی بنیاد یہی ہے, وہ تمام وجوہات ہیں جو اگر میں اس وقت ان پر بات کرنا شروع کر دوں لیکن اس پہ آپ کوئی ایکشن لے سکتی ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں اس پہ پروونشل گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے اور لے رہے ہیں, اور خاص طور پہ ٹیچرز کے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم صاحب نے بھی ان کے ڈیلیگیشن سے ملاقات کی. صوبوں میں صوبائی انتظامیہ وزرائے تعلیم بھی اس سے توجہ دے رہے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچرز کی کچھ ایسی ڈیمانڈز ہیں جو کہ متعلقہ ہیں آپ کے مالیاتی کیپیسٹی کے ساتھ, اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان تمام چیزوں کا سدباب یا ان کا جو ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. آپ بجٹ میں منیمم ویج جو ہے انیسہ صاحبہ وہ آپ 5,000 کے قریب کرنے جا رہی ہیں. ایک ٹیچر کی اگر تنخواہ 5,000 ہے, مجھے بتائیں آپ یا میں اپنے بچے کو یا بچی کو ٹیچر بنائیں گے؟ ٹیچرز میں تو ضروری نہیں ہے کہ منیمم ویج میں تو کم از کم نہیں بناؤں گا, آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے, اور ایک عام آدمی بھی شاید نہ بنائے. ایسا نہیں ہوگا, لیکن ٹیچرز منیمم ویج پہ نہیں ہیں. آپ بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو, بالکل ہم اس کے ساتھ نہ صرف اتفاق کرتے ہیں بلکہ اگر عملی طور پہ کسی نے کام کیا ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے تو یہ موجودہ حکومت ہے جس نے نہ صرف ٹیچرز کے سٹیٹس اور سیلریز بڑھائی ہے بلکہ ان کا جو کوشش یہ کی ہے کہ ان کا جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس کو بھی انیبلنگ انوائرمنٹ میں تبدیل کریں. بات یہ ہے سب وسائل کی ہے, خزانہ ایک ہی ہے. آپ کے اگر مسائل گمبھیر ہیں تو آپ کو ان میں ضرور خزانہ تو بھرا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن مسائل بھی موکری آف دی گورنمنٹس کلیم کہ جی خزانہ بھرا ہوا ہے لیکن تنخواہ ہم آپ کو 4,000 دیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. خزانہ بھرا ہوا ہے لیکن آپ مسائل کا جو انبار ہے اس کو بھی دیکھیں نا. آپ کے پاس یہاں تک کہ سڑکوں کا ٹوٹا پھوٹا حال ہے, آپ کے پاس اپنی جو ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے آپ کے پاس بیسک انفراسٹرکچر نہیں ہے. ابھی آپ پہلی دفعہ دوسری پورٹ لے کر آ رہے ہیں, گوادر پورٹ, جو ایک عرصے سے ہم سن رہے تھے. میں اگر اس طرح آپ کو شروع کروں, پانی کے مسائل ایسے ہیں کہ پانی لائف لائن ہے, پانی لائف لائن ہے, وہ بھی نہیں مل رہا. نہیں مل رہا, لیکن ان کا مسائل تو حل ہو رہے ہیں. آپ آبادی کو دیکھیں, سب سے پہلے آپ اس چیز کو جو بنیادی طور پہ عام لوگوں کو سوچنے کا یہ موقع ہے کہ 30 سے 40 لاکھ لوگ آپ ہر سال اپنی آبادی میں بڑھا رہے ہیں. آپ کے پاس جو تعلیم کا فقدان ہونے کی وجہ سے جو جابز موجود ہیں, بے انتہا موجود ہیں, ان کے لیے آپ کو متعلقہ لوگ نہیں مل رہے اس کوالیفائڈ, اور جو لوگ یہاں پہ ڈگریاں تھامے ہوئے یا سرٹیفکیٹس تھامے ہوئے ہیں ان کے مطابق جابز اویلیبل نہیں ہیں. تو ٹیکنیکل سوچ کی عمل ضرورت ہے. پھر آپ پاکستان جو ہے وہ ایک آج کی بات نہیں ہے, میں نے آپ کو اس کے پہلے نشاندہی کی. انشاءاللہ ان مسائل کو بھی ایڈریس کیا ٹیچرز کی دیکھیں نا, یہ جو کالر تھے دوسرے نوشہرہ سے جنہوں نے یہ کہا بڑا مس پرسیپشن ہے کہ اگر فرض کرو فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے پاس 13 ارب پڑے ہیں تو یہ پیسہ لگا کیوں نہیں دیا جاتا, ادھر کیوں نہیں, ایک ارب بھی اس میں سے ڈالر نکالیں آپ کے سارے. بنیادی طور پہ یہ اکنامکس کی بنیادیں ہیں جس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں بعض پیسہ آپ صرف اس مت پہ لگانا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. ورنہ آپ کو میں ایک مثال دوں کہ جاپان جیسا ملک ہے بڑا, وہ بعض اوقات چاول جو ان کا بچ جاتا ہے وہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری فش انڈسٹری اس کو کھا لے لیکن ہم اس کو فری نہیں دیں گے بیکاز ان کے اپنے مالیاتی نظام کے تحت اس کا تعلق ہے. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور قدم صرف 4%, ہمارے ہاں تو مچھلیاں بھی بہت کم ہیں, صرف 4% جی ڈی پی ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا, ویلفیئر اسٹیٹ تبھی بنے گی انیسہ صاحبہ جب عام ایک آدمی جو ہے اسٹریٹ پہ کھڑا ہوا لے مین, وہ جب فیل کرے گا کہ مجھے وہ خزانوں کا جو بھرے ہوا کا آپ کا دعویٰ ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی مل رہا ہے. ادروائز بلیو می گراؤنڈ ریالٹی از سمتھنگ ایلس, ادروائز جو لوگ جو سوچ رہے ہیں وہ سمتھنگ ایلس ہے. اور آپ اگر کہتے رہیں گے اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. مجھے اجازت دے, میں آپ کو صرف آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھا دیا اور میں اکثر یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے کنوے کروں. بات یہ ہے کہ اگر تو آپ اس کو کمپیئر کریں گے آج کے پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک سے, انڈسٹریلائز کنٹریز سے, تو پھر تو آپ کو واقعی یہ لگے گا کہ گلاس تو آدھا نہیں بلکہ آدھے سے زیادہ خالی ہے. ٹھیک, لیکن اگر آپ اس کو پاکستان کے ہی ماضی کے ساتھ کمپیئر کریں گے جو 7-8 سال پہلے تھا, جبکہ ہماری یہ ٹیچرز سب واقف ہوں گے اور یہ ان کو یاد ہوگا, مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ٹیچرز کی تنخواہوں کے لالے پڑ گئے تھے. میرے پاس ٹیچرز آئی تھی 1999 کا دور تھا, وہ کہتے ہیں ہمیں 3 یا 4 ماہ سے نہیں ملا. پھر اقبال بھائی کا جو ابھی نوشہرہ سے بدرشی سے ٹیلی فون کر رہے تھے, ان کا پوائنٹ بھی صحیح ہے کہ پرائیویٹ سکولوں کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا ہے تاکہ بچوں کو انگلش میڈیم سکولز میں, تاکہ ان کو انگریزی کے اوپر بھی نہ صرف یہ ہو کہ کمانڈ ہو, ان کو اس تعلیم کے حوالے سے فائدہ ہو.
لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں منی میکنگ سسٹم ہے. اب ہمارے پاس ریگولیٹری اتھارٹیز موجود ہیں, صوبوں کی سطح پہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں. حکومت صوبہ سرحد کے نوٹس میں بھی لاؤں گی, لیکن اگر کوئی ایسا متعلقہ اسکول ہے, ہم نے تو ریگولیٹری اتھارٹیز پرائیویٹ اسکولوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہیں, بلکہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ان کے امور کو ان کی آسانی کے لیے ریگولیٹ کریں, اور ہم سرکاری اسکولوں کی حالت زار بہتر بنائیں تاکہ لوگوں کی پہلی ترجیح سرکاری اسکول میں جو داخل ثانیہ ذکر آپ نے بات کی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میری نظر میں, کیونکہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں جہاں سے میں ہمیشہ ایک آپ کے ساتھ بات کیا کرتا ہوں کہ جہاں سے میں بھی پڑھ کے آیا ہوں, آپ بھی ادھر سے ہی پڑھی ہوں گی, اور بہت سے لوگ ادھر سے نکلے ہیں اور بڑے سٹارز بڑے بڑے بنے ہیں, لیکن کالرز کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور ساتھ دیکھتے ہیں کہ کالرز ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ہر شخص کا ٹاپک ہے. دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جی, کون صاحبہ کہاں سے جی؟ میں سمرین بول رہی ہوں شینکا اٹک سے. جی سمرین صاحبہ فرمائیے گا جی اٹک سے. میں میڈم انیسہ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میڈم ہمارے گاؤں میں کوئی اسکول نہیں ہے, کیا آپ ہمارے لیے ایک اسکول بنوا دیں گے یہاں پہ؟ چلیں, بڑی اچھی ریکویسٹ کی آپ نے سمرین صاحبہ. اٹک میں آپ نے کہا کہ اسکول نہیں ہے, یہ میرا اپنا علاقہ ہے جی, شینکا جو ہے اٹک میں غرگشتی کے پاس علاقہ ہے, اور یہ صرف ان کا نہیں, انہی کے قریب ایک اور گاؤں ہے جلالیہ, وہاں پہ بھی میں نے کمٹ کیا ہے کہ یہ اسکول ہونے چاہیے, اور لوگ خود انٹرسٹڈ ہیں. اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں, آپ لوگوں کے انٹرسٹ کی بات, کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ اس وقت شاید پاکستان میں میرپور کے بعد اگر سب سے زیادہ, میں مضافاتی علاقے رورل ایریا میں بات کر رہی ہوں, کہ جہاں سب سے مہنگی ہے زمین, اس لیے کہ زمین کوئی بیچتا نہیں ہے وہاں پہ. سارے لوگ زیادہ تر ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں باہر ملکوں میں, لیکن ان کا شوق اتنا ہے اسکول کا کہ وہ اپنی اس قیمتی زمین کو فری دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو تاکہ وہاں اسکول بنے. اور ہم نے یہ حکومت پنجاب کو میں نے ریکمینڈ کر کے بھیجا تھا شینکے کے لیے بھی. لیکن میں ان کو, اپنی بہن کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گی سمرین کو, کہ ابھی حکومت نے ایک اور پروجیکٹ شروع کیا ہے, نان فارمل پروجیکٹ اس کو کہتے ہیں, 7 ارب روپے آئندہ 2010 میں, یہ کچھ 3-4 ماہ پہلے ایکنک نے اپروو کیا تھا, وزیر اعظم صاحب نے اس کی اپروول دے دی. اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جن علاقوں میں 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں اسکول نہ ہو, یعنی 2 کلومیٹر کے جو ہے علاقہ, اس میں اگر کوئی اسکول نہیں ہے تو وہاں پہ ہم یہ نان فارمل بیسک ایجوکیشن کے سینٹرز دیں گے, جو کہ تعلیم وہی دیں گے جو فارمل ایجوکیشن ہے, لیکن ایک نان فارمل مینر میں, اور جہاں 5 سال کی تعلیم ہے اسے 3-4 سال میں وہ. تو یہاں پہ یہ نان فارمل, تو انشاءاللہ ہم یہ ان کے اسکول میں, آپ مجھے ایک درخواست بھجوا دیں, اور اگر آپ کے حدود میں 2 کلومیٹر کے کسی جگہ پہ اسکول نہیں ہے تو آپ کا جو شینکا ہے اس میں خاص طور پہ آپ کی جو آبادی ہے وہ اس کے لیے زبردست. گڈ نیوز سمرین صاحبہ آپ کو مل گئی, اور انشاءاللہ وہاں پہ اسکولز بنیں گے. اور نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کہ کون ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم جناب. ہیلو السلام علیکم جی. جی کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے سر میں چوہدری رحمت اللہ بول رہا ہوں جی, راولپنڈی سے جی. ہیں؟ جی چوہدری صاحب فرمائیے گا رحمۃ اللہ صاحب. سر میرا مسئلہ ایسے جی کہ میری بچیاں ایف اے پڑھ رہی ہیں جی. جی جی. انہوں نے آخری دنوں جی ایک ہفتہ پہلے کیا گیا کہ فزکس دیا پرانی کتابیں چلن گیا, نویں نہیں چلن لگی. جی ایک جی دوسرا یہ کہ پنجاب کے وزیر تعلیم صاحب نے کیا کہ میرا بچہ مڈل ہی پڑھتا ہے, کہ انہوں نے امتحان نہ آن گے اچھے نہ ہو کے کر دیں گے, تو سر اگر کل میٹرک کے استاد بائیکاٹ کر دیں گے انہوں بچوں نے کے کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ. چوہدری صاحب آپ نے کال کیا, دوسری کال ساتھ بلینڈ کرتے ہیں, دونوں کا جواب اکٹھا لیں گے اور دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو 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 السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں, کہاں سے جی؟ غلام سرور بات کر رہے ہیں اسلام آباد سے. جی اسلام آباد سے فرمائیے گا جی. ایسا ہے کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کروں قسم. ہلو ہاں جی, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنے تمام بجٹس اور جو بجٹ پیر بھی پڑا ہوا, اور ہمارے ٹیچر جو ہیں اپنے پرابلمس کے لیے مسلسل سڑکوں کے اوپر آ رہے ہیں. چلیں ٹیچرز کے علاوہ ہلو ہاں جی بتائیے گا. میرا خیال ہے کہ لائن کچھ گڑبڑ کر رہی ہے. ٹیچرز کے جو بجٹ ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. جو رحمۃ اللہ صاحب نے پنڈی سے کہا جی کہ رحمۃ اللہ صاحب کو تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میٹرک یا یہ جو آپ کے پرائمری یا 8ویں کی جماعت, یہ انٹرنل ایگزامینیشن سسٹم ہے, اور اگر یہ حکومتیں چاہیں تو ان کو وہ ڈائریکٹریٹ کے تحت دے رہی ہیں. اب ان وجوہات پہ اگر کوئی امتحانی سلسلہ ہے, ہر ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹس کی کارکردگی کا پتہ, اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوتا کہ بعض اوقات کسی حالات, ناگزیر حالات کی وجہ پر کوئی ایسا ایگزامینیشن ہو تو آپ پچھلا
جو ایک ایوریج ہے اس کے مطابق دیکھ کے اس کانٹیکس میں شاید وزیر تعلیم صاحب نے کہا ہو کہ ہم ان کو اس بنیاد پہ دیکھ لیں گے. لیکن میٹرک یا ایف اے اب وہ امتحانی سلسلہ ہے, بورڈ کے ایگزامینیشن ہے, خدا نخواستہ کسی وجہ سے اگر وہ پوسٹ پون بھی ہوں تو اس کے وہ بغیر پاس کیے آگے اسٹوڈنٹس کا جانا مشکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک مطلب یہ ذرا بتائیے گا کہ ہم نے جو ملینیم ڈیولپمنٹ گول سیٹ کیے تھے, ہم نے تو خیر نہیں کیے تھے, کسی اور نے کیے تھے, کیا ہم بھی اس میں شامل تھے؟ ہم نے سگنیچرز کیے ہیں, سگنیچرز کیے ہیں. اس میں ذرا مجھے بتائیے گا کہ کہاں تک ہم پہنچے ہیں, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ یو این جو MDGs ہیں اس میں پروگریس بھی آپ سے چیک کرنی تھی. دوسرا جو ایک ڈکار کا جو EFA کا گول نمبر 5 ہے اس میں, اور پھر MDG جو ملینیم ڈیولپمنٹ گول نمبر 3 ہے اس میں یہ تھا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایلیمینیٹ کریں گے جینڈر ڈسپیرٹی کو بائی 2005. ٹھیک ہے جی. اور پھر ہم اچیو کریں گے جینڈر ایکوالٹی بائی 2015. کیا ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں؟ وی آر ویری کلوز ٹو اٹ. پیس ہماری ٹھیک ہے. ہم بالکل 2005 تک ہم ایگزیکٹلی نہیں وہ ہدف لے سکے تھے جینڈر پیرٹی کا, لیکن ہم 0.8 کے سے اب تجاوز کر گئے ہیں. ہم نے 1 پہ لے کے جانا ہے, تو ہم 0.8 کے سے اب بڑھ گئے ہیں. اور اصولاً ہمیں یہ کر لینا چاہیے تھا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر کنسرٹڈ قسم کے ایفرٹ شروع ہوئے, وہ ایک دن میں تعلیم ایک ایسا انویسٹمنٹ ہے جو صدیوں میں آپ کا اس کا رزلٹ آتا ہے. یعنی اگر ایک کہاوت ہے, چینی کہاوت ہے کہ اگر آپ نے لانگ ٹرم یعنی انتہائی لانگسٹ ٹرم پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے کسی بھی قوم کے لیے تو تعلیم پہ کریں. اگر شارٹسٹ کرنی ہے تو ہمارے یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ لٹریسی کے اتنے جلدی ریزلٹس کیسے آ گئے کہ ہماری لٹریسی میرے خیال ہے کوئی. دیکھیں لٹریسی کے بہت سے ریزنز ہیں. مثال دیتی ہوں, لٹریسی اگر ایک بچہ ڈراپ آؤٹ بھی ہوتا ہے اسکول میں داخل ہو کے, وہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے, لٹریسی کا سکور بہتر کرتا ہے. اگر وہ تیسری چوتھی جماعت بھی پڑھ لے, لٹریسی تو بیسیکلی آپ کی خوانگی ہے جو کسی بھی زبان میں لکھ پڑھ سکا ہو. اور اب لیٹسٹ یہ ہماری لاسٹ سینسز جو ہوئے تھے 98 میں, یہ اس کی ڈیفینیشن تھی. ہر سینسز میں ڈیفینیشن اس کی چینج ہو سکتی ہے انڈیکیٹرز کی. آج یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی زبان میں لکھ یا پڑھ سکے, اپنا نام لکھ لے تو وہ لٹریٹ ہے. ہاں انٹرنیشنلی اپنا نام لکھ لے گے, کچھ پڑھ سکے اخبار کا, کسی بھی اردو میں پڑھتا ہے, انگریزی میں پڑھتا ہے, پشتو میں پڑھتا ہے, سندھی میں پڑھتا ہے, کسی زبان میں وہ پڑھ سکے. اب ہماری تو جو پاپولیشن اس میں تو میجورٹی جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ لیتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لٹریٹ ہیں. وہ لٹریٹ ہیں, لیکن وہ ساتھ پڑھ کے بھی یہ بھی آپ سمجھنا ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی. آپ ظاہر ہے جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ کا یہ بات فار گرانٹیڈ ہے کہ آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 7 ملین جو پرائمری اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی ایج 5 to 9 ہے, وہ لیفٹ آؤٹ ہیں ہمارے سسٹم سے. سب ملا کے مسڈ آؤٹس اور لیفٹ آؤٹس ملا کے تقریباً 6 ملین سے تھوڑا اوپر ہیں. یہ ویسے منسٹری کے ہی فگرز ہیں. جی بالکل. اور 7 ملین آپ نے اس میں ترقی کی ہے, یعنی تعداد کو آپ نے اس کو کنٹرول کیا ہے, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ تعداد کم ہوئی ہے. جب کم ہوئی ہے کیونکہ آپ کی گلوبل مانیٹرنگ رپورٹ جو یونٹس کو ہر سال دیتی ہے, اس سال کی آپ اس کو دیکھیں, اس میں انہوں نے لکھا ہے پاکستان کو 2 وجوہات پہ انہوں نے بڑا سراہا ہے. ایک کہ انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں بہتری آ رہی ہے انرولمنٹ میں, اور خاص طور پہ جینڈر پیرٹی کے حوالے سے کہ اب بچیاں اور بچے زیادہ برابر تعداد میں. اور سیکنڈلی انہوں نے پاکستان ان کنٹریز کی صف میں آیا ہے جہاں پہ زیادہ ایلوکیشنز سوشل سیکٹر یا تعلیم کی طرف ہو رہی ہیں. تو ہم یہ آپ نے انرولمنٹ کی بات کی ہے, میں انرولمنٹ پہ بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں کیا سچویشن ہے. The net primary enrollment rate declined from 46% in 1991-92 to 42% in 2001 and 2, with male enrollments declining from 53% to 46% and female from 39% to 38%. Similarly, the literacy rate of population 10 years old and above was 45%, اس میں سے 58% جو تھا وہ میل تھا, 32% فیمیل تھا, whereas the gross enrollment ratio جو آپ کی GER ہے at primary level was 72%, 83% اس میں سے میل تھا اور 61% فیمیل تھا. The gender gap was 26% in literacy rate 10 plus and 22% in GER primary. یہ جو انرولمنٹ کے حساب سے تو کوئی اتنی سچویشن ہماری آپ جو فگر پڑھ رہے ہیں یہ 90 سے 2000 کی دہائی تک, 2001-2 تک, مطلب یہ شروع کی دہائی. ٹھیک ہے. میں آپ کو اس سال بتا رہی ہوں کہ حکومت نے انہی وجوہات پر اس پر فوکس کیا ہے. جو اسپیشل انسینٹیوز دیے گئے دور دراز کے ان ڈسٹرکٹس میں صوبوں نے
جہاں پہ لوگ بالکل انرولمنٹ کرتے نہیں تھے، اور خاص طور پہ بچوں کو تو اسکول میں بھیجنا بالکل لامحال تھا. تو حکومت نے اسپیشل انسینٹیوز دیے. اب ہمارے پاس تقریباً پنجاب میں 14 اضلاع ایسے ہیں، اور شاید اس سال وہ اور بھی بڑھا دیں، جہاں پہ بچیوں کو الاؤنس، ان کے پیرنٹس کو الاؤنس دیا جاتا ہے، کیش الاؤنس، تاکہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں. کیونکہ والدین وہ الاؤنس لینے چلے جاتی ہیں لیکن پڑھتی نہیں. لیکن ان کے لیے پابندی ہے کہ 90% حاضری ضروری ہے، ویسے فری نہیں دینا اگر ان کی حاضری 90% ہے. اسی طریقے سے جینڈر پیرٹی کے لیے ہم نے فوکس کیا ہے. بعض صوبہ سرحد وغیرہ میں کین آف آئل دیتے ہیں، ایک کنسٹر دیتے ہیں گھی کا، دور دراز علاقوں میں. چلیں اس پہ مزید بات کرتے ہیں، لیکن کالرز کا سلسلہ بھی جاری ہے اور دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ جی. کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میرا نام نظام الدین ہے اور میں ورجینیا یو ایس اے سے بات کر رہا ہوں سر. نظام الدین صاحب ورجینیا سے، فرمائیے. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ منسٹر آف اسٹیٹ، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ایک کال آئی انہی کے ایک حلقے سے جہاں پر کوئی اسکول نہیں ہے اور یہ منسٹر آف اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ مجھے 30 سال ہو گیا امریکہ میں. جی فرمائیے. میں اردو میڈیم کا پڑھا ہوا ہوں اور یہاں پر ایک ویل نون فرم کے اندر میں انجینئر ہوں، الیکٹرانک انجینئر ہوں اور اردو میڈیم سے پڑھا ہوا ہوں. اس کے بعد میں نے آدم جی سائنس کالج سے کراچی سے میں نے انٹر کا ایگزام کیا. اس کے بعد این ڈی یونیورسٹی سے الیکٹرانک کا جو گریجویشن تھی وہ سارا کیا. اس کے ساتھ ساتھ میری وائف جو ہیں وہ نواب شاہ میڈیکل کالج سے انہوں نے MBBS کی ڈگری کی اور ہم یہاں پر آیا امریکہ اور اپنا جو تھا وہ سارا پروسیس. یور کوسچن پلیز. کوسچن کیجیے گا. میرا کوسچن یہ کہ آج کے تعلیمی نظام میں کیا خرابی ہے کہ ہم اس قسم کے لوگ جو ہیں ٹیکنیکلی اور میڈیکلی ڈاکٹر کے حساب سے جو ہم پروڈیوس نہیں کر پا رہے. چلیں اس میں ہمارے سسٹم میں کیا خلا کیا ہے، کیا فلاز ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن ایک اور ساتھ بلینڈ کرتے ہیں، دونوں کو کلب کرتے ہوئے دونوں کا جواب لیں گے اکٹھا. اور نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کون ہے اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم جی فرمائیے گا جی. کون سا بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر میں بورے والا سے رمضان سلہریہ بول رہا ہوں. جی بورے والا سے فرمائیے گا جی رمضان صاحب. سر اسرار احمد کسانہ صاحب بات کر رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب، آپ بولیے کیا کہیں گے جناب. جی سر میں یہ کہوں گا کہ حکومت سے اپیل کروں. میں ایم اے انگلش میں نے کیا ہوا ہے اور پرائمری یہ جو کنٹریکٹ ایجوکیٹرز ہیں نا جی یہ بھرتی ہوئے ہیں. تو ہمارے جو پی ہیں نا ان کی پے ہم سے زیادہ جو کہ بالکل بھی نہیں پڑھے ہوئے. تو یہ کیا کہاں کا انصاف ہے کہ ایک پڑھا لکھا جو ہے اب والدین جو ہے وہ پڑھانا ہی نہیں چاہتے. ہماری طرف دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ اس نے پڑھا ہے تو اس کو کیا ملا ہے. چلیں تھینک یو ویری مچ. لاسٹ کالر دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں تاکہ اس کا پھر جواب اکٹھا لیا جا سکے اور پھر ٹائم ختم ہو جائے گا. نیکسٹ کالر اینڈ لاسٹ کالر. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون سا اور کہاں سے جی؟ سر میں علی خان بول رہا ہوں پشاور سے جی. پشاور سے محبوب صاحب فرمائیے گا جی. آپ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. کویسچن کیجیے گا. کویسچن میرا یہ ہے سر کہ ابھی منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ٹیچرز کے لیے ہم نے بہت سی مراحل دی ہیں اور اس کی تنخواہیں بڑھائی ہیں. اور یہ میرے سے کویسچن ہے کہ انہوں نے ٹیچرز کے یہ جو اضافی تعلیم پہ جو اضافی ایگریمنٹس بند کیے ہیں تو یہ تو ٹیچرز کو یہ مجبور کر رہے ہیں کہ اضافی تعلیم حاصل نہ کریں. فار ایگزامپل اگر BA پہ کوئی ٹیچر بنتا ہے تو اگر وہ MA B.Ed کرتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. انسینٹیوز نہیں ہیں. پہلی کال ورجینیا سے انہوں نے کہا جی کہ آپ کے اپنے حلقے میں اسکول نہیں ہے تو یہ کیسی بات ہے؟ ایک تو میں کئی لوگوں کے حلقوں میں ویسے اسکول نہیں. نظام الدین صاحب کی مس پرسیپشن ہے although he is based in Virginia and his wife is doctor. لیکن ان کو سمجھیے میرا تعلق میں فرنٹیئر کی سینیٹر ہوں اور میرا حلقہ اس وقت پورا صوبہ سرحد ہے. یہ شین کا جس گاؤں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ایڈجسٹنٹ ہے، پنجاب میں آتا ہے اور ملک امین اسلم صاحب ہیں ہمارے MNA، ان کا حلقہ ہے. لیکن پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہے اسکول کے حوالے سے میرا حلقہ ہے. آپ کو یہ میں کلیریفائی کر دوں نظام الدین صاحب کہ یہ پروونشل گورنمنٹس کا امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. ہم بھی کچھ اگر کسی اسکول کہیں کو اوپن کرنا ہو، مثلا جلالیہ ایک قریبی گاؤں ہے، وہاں کے لیے میں نے اسکول ریکمینڈ کر کے بھیجا پنجاب گورنمنٹ کو کہ یہ وہاں پہ زمین بھی دینا چاہتے ہیں. بٹ اینی وے یہ آپ کی بات آپ صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے اور اب ایک بڑا کنسرٹڈ ایفرٹ لیا جا رہا ہے. موجودہ حکومت پریزیڈنٹ کے ویژن کے تحت پرائم منسٹر کی ڈٹرمنیشن اور ان کا جو اسٹرانگ ریزالو ہے اور جو ہمارے منسٹر ایجوکیشن ہیں جاوید اشرف کائی صاحب، ان کی ایک انتہائی کمٹمنٹ کے ساتھ اور میں بھی ان کے ساتھ ایک سپورٹ کے طور پہ موجود ہوں.
تعلیم کا معیار ہم نے بہتر بنانا ہے اور انہی گورنمنٹ اسکولوں کو ہم نے بہتر حالات کی طرف لے کے جانا ہے. اور آپ صحیح بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم سب انہی گورنمنٹ اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں جہاں پہ ایک زمانے میں بہت ہی بہترین تعلیم ہوتی ہے. برے والا سے جو ان کا سوال ہے ایجوکیٹرز، تو یہ تو آپ کی اپنی ہے، پرائیویٹ شاید سسٹم ہے، اس میں ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہم پروویژنز کر رہے ہیں سرکاری اسکولوں میں انشاءاللہ زیادہ ویکینسیز کی. اگر آپ سمجھتے ہیں وہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں جی، پرائیویٹ سیکٹر میں دو طرح کے چیزیں ہیں. بعض بہت کمٹمنٹ کے ساتھ تعلیم دے رہے ہیں اور تعلیم ریکوائرز منی، آپ کو پیسے کے بغیر کچھ بھی آپ نہیں کرتے. اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کی ایک بڑی کمال بات ہے، وہ بلڈنگ کی انویسٹمنٹ سے لے کے آخر میں ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر جو ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ہر چیز وہ اپنے جیب سے کر رہے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ تو از تھینکفل ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر کہ وہ ایک بڑا کام میں ڈال رہے ہیں. لیکن ہم نے ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ہے تاکہ اگر ایک پرائیویٹ اسکول اتنی محنت سے تعلیم کی طرف کمٹمنٹ کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک پرائیویٹ اسکول ہے جس نے صرف بزنس کے تحت اپنا اسکول چلانا ہے، جس میں ان کا یہ خیال ہے کہ کسی طریقے سے والدین سے پیسہ نکلواؤ ان دا نیم آف، اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا. اور جو اسکولز بہتر ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو انسینٹیو اور سپورٹ. اور محبوب صاحب نے پشاور سے، اور محبوب صاحب جو ہیں وہ ان کی بنیادی سوال تو ٹیچرز کے بارے میں ہی ہے. ٹیچرز ہم سمجھتے ہیں کہ انکریمنٹ ایک آپ لوگوں کی اس وقت ڈیمانڈ ہے، جو 11 ڈیمانڈ آئی ہیں اس میں ٹاپ پہ یہ ہے کہ ان کی انکریمنٹ، میں بھی پرسنلی اس کے حق میں ہوں کہ انکریمنٹ ملنے چاہیے. لیکن اگر آپ دیکھیں جیسے جیسے حکومت کے پاس ٹیچرز کی تعداد بڑھ رہی ہے، 13 لاکھ کے قریب ٹیچرز ہیں. وفاقی حکومت نے جو پچھلے 5 اکتوبر کو سلام ٹیچرز ڈے پہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم الاؤنس دیں گے. ہم نے تو اسلام آباد کے کیپٹل جو ٹیریٹری ہے اس میں تمام اسکولوں کو فوراً وہ ٹیچرز الاؤنس دے دیا. دوسرے صوبوں میں بلوچستان اور سندھ کے صوبے نے بھی دے دیا. پنجاب اور صوبہ سرحد نے ابھی وہ الاؤنس دینا ہے. وہ الاؤنس ہے کہ اگر آپ نے پی ٹی سی ود میٹرک ود پی ٹی سی کیا، ایف اے ود سی ٹی کیا، بی اے ود بی ایڈ، تو آپ کو وہ الاؤنس ہے. بہت شکریہ. اس میں آخر میں گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو فنڈز وغیرہ ہیں وہ انسپینٹ بھی نہ رہیں اور مس اسپینٹ بھی نہ ہوں، اور اللہ کرے کہ جو ہمارے معاملات ہیں وہ تعلیم کے حوالے سے بہتر. ہمارا آبجیکٹو فیوچر میں یہی ہے جی، اور ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں. اسی پہ کام ہوتا رہنا چاہیے. میرے کویسچنز ابھی تقریباً 80% پڑے ہوئے تھے کہ تنگی دامان وقت جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. کوئی وقت کی کمی نہیں، آپ مجھے پھر بلائیں، میں بلاؤں گا انشاءاللہ. جب بھی آپ بلائیں. آپ کے ساتھ ویسے بھی پروگرام کو میں بہت انجوائے کرتی ہوں. تھینک یو ویری مچ، کیونکہ آپ خود بہت لوگوں کو اندر کی انسائٹ دیتے ہیں. اٹس اے پلیئر ٹو ہیو یو آلویز. اور میرا خیال ہے کہ لوگ بھی اس سے بڑا لرن کرتے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے انیسہ صاحبہ کہ ہم جو بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان سے ہم ایسے سوال پوچھیں جو لوگوں کے دلوں میں سوال موجود ہوتے ہیں، تاکہ ان کے معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکیں. اور آپ کی تشریح ہونے کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو تفصیل سے ایک اور پروگرام کریں گے. ناظرین، آخر میں دعا، اور وہ دعا یہ کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.